اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ غزوہ احد کے متعلق کلام چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، جو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی، اس سے مسلمانوں کے دل جو ہے تھوڑے غمزدہ ہو گئے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی تھی کہ تم غم نہیں کرو اور آئندہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جو ماضی تھا وہ گزر چکا، جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی اس طرح تمہارے مقابل یعنی قوم کافروں کو بھی غزوہ بدر کے اندر تکلیف ہوئی، ان کے بھی 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اگر تمہارے یہ لوگ یعنی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو تمہیں مرتبہ اور اعزاز ملا ہے کہ شہادت کا عظیم مرتبہ انہوں نے پایا ہے، اور تم ایک مقصد کے لیے لڑے ہو، وہ بغیر کسی مقصد کے لڑے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، اپنی جلال اور جلال کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ کی، اور تمہارے سامنے مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ اعلی کلمت اللہ، کہ اللہ کا دین دنیا کے اوپر غالب ہو جائے۔ تمہارا یہ مقصد تھا، تمہارا مقصد بھی اعلیٰ اور تمہاری شہادت بھی اعلیٰ، اور ان کا نہ مقصد اعلیٰ تھا نہ ان کی موت اعلیٰ۔ وہ مرے تو جہنم میں جائیں گے اور لڑے تو کسی کام کا نہیں۔ تو تمہارا زندہ رہنا یہ بھی یعنی کہ با مقصد ہے، اور تمہارا دنیا سے چلے جانا یہ بھی با مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی تھی، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زمانوں کو درمیان میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، دنوں کو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک کی باری ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی باری ہوتی ہے، کبھی ایک فاتح ہوتا ہے، کبھی دوسری قوم فاتح ہوتی ہے۔ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عارضی شکست تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہیں، جو یعنی یقین والے ہیں، توحید والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں، چاہے انہیں شکست ہو، چاہے وہ فتح سے ہمکنار ہوں، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم رہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور دوسرا مقصد یہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تمہارے کچھ حضرات جو ہے وہ تمنا کرتے تھے، جیسے غزوہ بدر سے کچھ نوجوان رہ گئے تھے، ان کی یہ آرزو اور تمنا تھی کہ کاش ہمارے سامنے یعنی کہ دوبارہ کفار کا لشکر آئے اور ہمیں پھر لڑنے کا موقع ملے تو ہم جام شہادت نوش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلی آرزو کو بھی پورا کیا اور ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سے یہ کہیں دل میں نہ آ جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافروں سے محبت تو نہیں کرتے اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ اعلیٰ تو نہیں سمجھ رہے، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو شکست دی۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ یہ ظلم کرنے والے سب سے بڑا ظلم جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور چونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس لیے یہ کافر ہیں، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آج کے جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ اب غزوہ احد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درے کے اوپر 50 مسلمانوں کا دستہ جو متعین کیا، اور انہیں یہ وصیت کی اور تاکید کی کہ ہر حال میں آپ نے یہیں قائم رہنا ہے، ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان جو ہے کفار کے اوپر غالب تھے، اور کافروں کا لشکر ایک آگے بھاگ رہا تھا، مسلمانوں کچھ مجاہدین اس کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے، اور کچھ مجاہدین جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اب یہ جو جتھا وہاں پہاڑی کے اوپر دستہ وہاں پہ متعین کیا گیا تھا، اس میں سے کچھ حضرات نے، اکثریت نے یعنی کہ یہ کہا کہ جی اب ہمیں جو ہے نیچے اتر جانا چاہیے اور مال غنیمت جا کر جمع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اب چونکہ جنگ تو مسلمان جیت چکے ہیں، کافر بھاگ گئے، تو اب ہمیں یہاں نہیں رہنے چاہیے۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں جی اللہ کے نبی نے ہمیں تاکید کی اس لیے ہم یہیں رہیں گے۔ تو تقریباً 10 افراد وہاں رہے، باقی 40 افراد وہاں سے نیچے اتر گئے اور مال غنیمت جا کر جمع کرنے لگے۔ اور یہاں ذہن میں یہ بات بھی رکھنے کی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نعوذ باللہ کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے اترے تھے۔ اب مال غنیمت کے اندر جو ان کا حصہ متعین تھا وہ ان کو ملنا تھا، وہ اگر وہاں پہاڑی کے اوپر رہتے تب بھی ملنا تھا۔ اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی جہاد کا جز ہے کہ بھائی جو مال غنیمت اکٹھا ہوگا وہ یعنی کہ جو مستحقین ہیں، جو اس کے یعنی کہ مصرف ہیں، ان تک اس کو پہنچایا جائے، یہ بھی ذمہ داری تھی ان کی۔ تو اس نیت سے وہ نیچے اترے تھے، کہیں نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ نیچے اترے کہ بھائی ہمیں بھی مال مل جائے، مال تو انہیں ویسے بھی ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا تھا۔ تو بہرحال یہ ان سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی۔ اب اس کا خمیازہ ان کو یہ بھگتنا پڑا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے
ہاتھ میں کمان تھی اس لشکر کی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پیچھے جو پہاڑی ہے، درہ ہے، اس کو خالی چھوڑا ہوا ہے، وہاں پہ صرف 10 آدمی ہیں متعین ہیں، تو انہوں نے وہاں سے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب حملہ کیا تو وہ 10 افراد جو ہے کچھ مزاحمت کی، لیکن وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو اب جو کفار کا لشکر آگے بھاگ رہا تھا وہ بھی پیچھے پلٹ کے آ گیا، انہوں نے بھی آگے سے پلٹ کر حملہ کر دیا، اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بھی لشکر لے کے آ گئے۔ تو اب مسلمان درمیان میں آ گئے۔ اب جب مسلمان درمیان میں آئے تو افراتفری کا یہ عالم تھا کہ تلواریں جو ہے کس پہ چل رہی ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور اسی دوران میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کر دیا، شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کیا گیا۔ عقبہ بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، اس نے جو ہے ایک پتھر مارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود پہ جا کر لگا، اور 2 کڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے اندر گھس گئے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کافی زخمی ہوا اور بہت زیادہ خون بھی بہا۔ اور اس طرح ابن قیمیہ نے حملہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کر دیے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی جان کی بازی لگا دی، اور انہوں نے اپنی جان قربان کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی دفاع کرتے کرتے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ابن قیمیہ نے جو ہے شہید کیا۔ تو اس بدبخت نے جو ہے اونچی آواز سے شور کی کہ جی میں نے محمد کو جو ہے ختم کر دیا، نعوذ باللہ، کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا، انہوں نے یہ نعرہ لگایا۔ تو اب مسلمانوں کے اندر جو ایک تو پہلے یعنی کہ درمیان میں آ کر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، افراتفری کا عالم تھا، مزید یعنی بددل ہو گئے، اور ہمت ان کی ہار گئی، ہمت جواب دینے لگی۔ تو پھر جب یہ حال ہوا تو ایک صحابی آگے بڑھے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے زور سے مسلمانوں کو پکارا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ بھئی تھوڑی آواز اپنی آستہ رکھ، چونکہ ابھی کفار کو پتہ چل جائے گا، پھر دوبارہ وہ مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال پھر دوبارہ مسلمان جو ہے، جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہے چھتے کی طرف جمع ہوتی ہیں، اس طرح مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو گئے، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت اور دوبارہ اللہ کریم نے ہمت عطا فرمائی، دوبارہ وہ کھڑے ہوئے لڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اب یہ جتنے یہ معاملات ہوئے، اس میں جو کافی یعنی کہ درمیان میں یہ جو مسلمانوں کے اندر یعنی کہ کم ہمتی آ گئی، مسلمان سست روی کا شکار ہو گئے، اور مسلمان بددل ہو گئے اور ناطاقت ہونے لگے کہ بھئی کچھ نے کہا کہ بھئی اب ہمیں جو ہے واپس چلے جانا چاہیے، کچھ نے کہا کہ جو ہے عبداللہ بن ابی کے ذریعے جو ابو سفیان سے امان طلب کر لیں، اور کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کیا کہا، اور کچھ حضرات جو ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مشن دیا تھا اس مشن پر ہم قائم رہیں گے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ کے نبی نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے لڑنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، ہم تو لڑتے رہیں گے۔ اور کچھ حضرات اس میں سے شہید بھی ہو گئے، وہ اس طرح میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے۔ تو بہرحال پھر دوبارہ جب مسلمان کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو اب اس میں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کی خبر پہنچی تھی، تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر یعنی کہ عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، بددل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ کے ایک رسول ہیں، معبود نہیں، خدا نہیں، کہ خدا کی ذات کو جو ہے ابدی یعنی کہ حیات ہے، اور خدا کی ذات جو ہے ازلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر فنا نہیں، باقی تو ہر چیز فنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں ان کے اوپر یہ حالات گزرے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بحیثیت پیغمبر یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر یہ حالات آتے ہیں تو اس سے پہلے انبیاء پر بھی یہ حالات آ چکے ہیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبی موت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، اور بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جو آرے سے چیر دیا گیا، بعض کو ذبح کر دیا گیا، بعض کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو مختلف قسم کے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم ہوئے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، چونکہ پہلے یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا نخواستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پورا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تشریح دی۔ اور علماء نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی محبت اس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام اپنی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرنا یہ اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور اس کے لیے وہ ہر وقت تیار بھی رہتے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ غزوہ احد کے متعلق جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ غزوہ بدر کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا
کہ اے اللہ کے نبی ہماری جان ہمارا مال آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں ہماری جانوں کو استعمال کریں، جس طرح چاہیں آپ ہمارے مال کے اندر یعنی کہ تصرف کریں، اگر آپ اپنے ہمارے مالوں میں سے ہمیں کچھ دے دیں گے تو وہ عطیہ ہوگا اور ہمیں خوشی یہ ہوگی کہ جو مال آپ حاصل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم دریا کے اندر کود پڑیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے، ہمارا اپنا کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، ہمارا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ انہیں جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اللہ کے نبی آپ اور آپ کے خدا بھی لڑے، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم بھی لڑیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان کا لیول تھا، اور پھر ان کی محبت اتنی ہائی درجے کی تھی کہ ان کی محبت کی مثال دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تاریخ کے اندر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، دنیا میں ایسا کوئی محب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لوگ یعنی کہ لیلا مجنون کی یعنی کہ باتیں کرتے ہیں، محبت کی داستانیں سناتے ہیں، کوئی جو ہے سسی پنو کی جو ہے داستان سناتا ہے، کوئی ہیر رانجھے کی داستان سناتا ہے، تو محبت کی داستان سنانی ہے تو صحابہ کی سناؤ۔ جس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور صرف محبت نہیں کی بلکہ محبت کا حق بھی ادا کیا، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وفات، چونکہ ایک نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر ہیں، اور بشر کے ساتھ یہ ضرور ہونا ہے کہ ایک وقت ان کا متعین ہے، اس کے بعد اس کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو جب حقیقی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی تو کیا صحابہ کرام اس صدمے کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل کرایا، صحابہ کو یعنی کہ پریکٹیکل مشق کرائی کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو ایسے حالات کا آپ نے سامنا کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی اور ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں، باقی ہر چیز فنا ہے۔ فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اور تحقیق پہلے بھی گزر چکے ہیں بہت سارے انبیاء، ان انبیاء کو یہ تمام تکلیفیں ہوئی ہیں، انبیاء کو شہید بھی کیا گیا اور انبیاء اپنی طبی موت سے بھی وفات پائے۔ فرمایا کہ افا ام مات او قتل انقلبتم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے اور دوبارہ یعنی کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کے اپنی بے نیازی کا اعلان فرمایا، فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو دین اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے تو فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ورا الورا ہے، اس لیے بندے کو جو ہے ہر وقت اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ایمانوں کی ضرورت نہیں، اسی لیے قرآن میں موجود ہے نا کہ میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگ کہتے قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہ ہم نے اسلام قبول کر کے اسلام پہ احسان کیا ہے، اللہ پہ احسان کیا ہے، بلکہ انہیں آپ کہیے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، یہ تو اللہ کی کرم نوازی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ورنہ تمہارے اندر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور بھی تو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن کے جو ایمان کے لیے منتخب کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور میں حدیث میں اکثر آپ کو حضرات کو یہاں سناتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت اسے عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر قائم رہیں اور اس پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ ہماری جانیں جو ہے چلی جائیں، لیکن دین اسلام سے ہم نہ پھریں۔ فرمائے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین کو بدلہ دے گا، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین کو بدلہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہاں شکر سے مراد جو ہے ثابت قدم رہنا ہے، دین اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور امام الشاکرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیقیت کا لقب بھی دیا، اور وہ صدیق بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں اور سب سے بڑے شاکر ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کے ذہن یعنی کہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے بہادر آدمی تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اپنی میان سے نکال دی اور ان کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے، ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، یعنی کہ یہ ایک عجیب سی کیفیت محبت کا کیا وہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بہت خطرناک مسئلہ ہے،
ممبر پر گئے اور ممبر پر جا کر تشریف رکھے اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہی والی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہا کہ اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی عبادت جو کرتا تھا وہ اللہ ہمیشہ ہے، تو اس کو یعنی کہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو آپ نے جو ہمیں مشن دیا ہے ہم اس مشن سے ایک ذرا پیچھے نہ ہٹیں۔ جو دین اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں اس دین کے اوپر ہم قائم رہیں، اس دین کے اوپر ہم دائم رہیں۔ تو فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی انسان کوئی نفس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اور ہر نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابا مؤجلا ایک وقت مقرر کر دیا، ایک وقت متعین کر دیا ہے کہ اس فلاں وقت کے اندر فلاں بندے کی موت واقع ہوگی۔ کس طرح ہوگی وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ بیماری سے مرے گا، حادثے سے مرے گا، کس مقام پر مرے گا، کس طرح مرے گا، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل جو ہے کتاب کے اندر، کتاب تقدیر کے اندر لکھ دی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیا کو چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، جتنا یعنی اس کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ جو چیز مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے عطا کریں گے وہی عطا کریں گے۔ فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا طلبگار ہے تو ہم اس کو آخرت عطا فرمائیں گے۔ وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو جو ان کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنے بھی دین اسلام کے تقاضے اللہ کریم ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔